اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصہ چہرم بیعت عقبہ۔ ماہ ذی الحج 1262 میں مصعب بن عمیر 75 آدمیوں کا ایک قافلہ جس میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں لے کر مدینے سے مکہ آئے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ کیونکہ اس وقت کسی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ حج سے فراغت کے بعد 12 ذی الحج کو جب رات کی تاریکی چھا جائے اور سناٹا ہو جائے تو خاموشی سے مقام عقبہ کے نچلے حصے میں سب لوگ آ کر جمع ہونا، تو وہاں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ چنانچہ وہ لوگ معینہ وقت پر عباس بن عبد المطلب کی قیادت میں وہاں پہنچ گئے، لیکن بقول علامہ طبرسی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ کے مقام پر بھی گفتگو مناسب نہ سمجھی اور انہیں خانہ عبد المطلب میں جمع ہونے کا حکم دیا اور پوری بات چیت وہاں ہوئی۔ اس موقع پر جناب حمزہ اور حضرت علی بھی موجود تھے۔ اہل مدینہ میں زیادہ تر ایسے تھے جو مصعب بن عمیر کی تحریک پر اسلام قبول کر چکے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ شرف حاصل نہیں کیا تھا، ان میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھے۔ گفتگو کا آغاز جناب عباس بن عبد المطلب کی ایک فصیح و بلیغ تقریر سے ہوا، جس کے بعد اہل مدینہ کی طرف سے برا بن معرور کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ ہم نے سنا۔ ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم نے خوب سوچ لیا ہے اور یہ طے کر لیا ہے کہ سچائی اور وفاداری میں کسی طرح کوئی کمی نہ کریں گے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت میں اپنی جانیں قربان کرنے میں کوئی دریغ نہ کریں گے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آیات قرآنی کی تلاوت فرمائی اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، جس میں سب سے پہلے برا بن معرور اور بقول ابو الحسام بن تیہان نے بیعت کی۔ اس کے بعد باقی آدمیوں نے بیعت کی اور جو ان میں سے مسلمان نہ تھے انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا۔ علامہ طبرسی کا کہنا ہے کہ بیعت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے میں سے 12 نقیموں ذمہ دار نمائندوں کو منتخب کر کے ان کے نام بتاؤ جو تمہارے طرف سے جواب دہی کے ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ قبیلہ خزرج میں سے 9 آدمی اسد بن زرارہ، برا بن معرور، عبداللہ بن حذاب جناب جابر کے والد، رافع بن مالک، سعد بن عبادہ، منظر بن عمر، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن ربی اور عبادہ بن سامت نقیب مقرر ہوئے۔ نیز قبیلہ اوس سے 3 آدمی ابو الحسن بن تیہان، اسید بن حزیر اور سعد بن خیسیمہ مقرر ہوئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ چلنے کے لیے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی حکم الہی کا منتظر ہوں۔ اسلام کی تاریخ میں یہ بیعت عقبہ کے نام سے موسوم ہے۔ اصحاب کی روانگی۔ جب کسی مشن کی تکمیل کے لیے ایک پوری جمعیت تیار ہو چکی ہو تو ایسی حالت میں محض اپنی جان کے تحفظ کی خاطر مرکز چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا فرار کے مترادف ہے۔ فرار کرنے والا یہ نہیں سوچتا کہ دوسروں کا کیا حال ہوگا، مگر مشن کے مقصد کی خاطر کسی مناسب مرکز کی تلاش کر کے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ہجرت ہے، اور ہجرت کرنے والا پورے ساز و سامان اور انتظام کے ساتھ ہجرت کرتا ہے۔ اس کے سامنے فقط اپنی جان کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ پوری جماعت کے مفاد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اپنی جان بچا کر جانا ہوتا تو مدینے والوں کو اتنی بڑی جماعت جو موجود تھی، جو آپ کو اپنی معیت میں لے جانا چاہ رہی تھی، مگر آپ نے ان کی درخواست کو قبول نہیں کیا اور یہ کہہ دیا کہ ابھی میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ یہ حکم الہی کیا تھا؟ ان تمام انتظامی امور کی تکمیل جو جماعت کے تحفظ اور اخلاقی ذمہ داریوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بہرحال ضروری تھی۔ چنانچہ عہد و پیما کے بعد اہل مدینہ تو واپس چلے گئے، مگر کفار مکہ کو جب یہ حال معلوم ہوا تو انہوں نے اثر نو مسلمانوں پر مظالم اور تشدد کی یورش کر دی، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کے قتل کا منصوبہ بھی تیار کر لیا۔ انہیں ناسازگار اور جان لیوا حالات کی نزاکت کے پیش نظر آپ نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگ رفتہ رفتہ مدینے کی طرف روانہ ہوں۔ تاریخ کی یہ صراحت ہے کہ اس حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مکے میں 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں رہ گیا، یا تو وہ لوگ رہ گئے جو قید تھے یا پھر وہ رہ گئے جو درماندہ اور بیمار تھے جن کا جانا کسی طرح ممکن ہی نہ تھا۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت۔ پیغمبر اسلام کی ہجرت کے پس منظر میں عام انسانی ذہن سطحی طور پہ یہ سوچتا ہے کہ مشرکین مکہ نے چونکہ آپ کی قتل کا ارادہ کر لیا تھا اس لیے آپ نے ہجرت فرمائی۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت محض جان بچانے کی خاطر تھی، حالانکہ تاریخ یہ نشاندہی کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ہجرت حبشہ کے موقع پر ہی اپنی ہجرت کا منصوبہ ذہنی طور پر مرتب کر لیا تھا اور اب عملی حیثیت سے یہ ہجرت اسی منصوبے کی تکمیل تھی۔ ظاہر ہے کہ کفار قریش کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مسلمانوں سے ذاتی عداوت یا دشمنی ہوتی تو وہ لوگ ہجرت سے خوش ہوتے کہ سر کا درد گیا، مگر انہیں تو اس مقصد اور مشن سے دشمنی تھی جس کی ترقی سے وہ خود اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ لہٰذا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو اہل یثرب کی حمایت اور پشت پناہی حاصل ہو گئی ہے تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ جس طرح تمام مسلمان ترک وطن کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، اسی طرح اگر پیغمبر بھی چلے گئے تو یہی جماعت ایک دن ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع حیات گل کر دیں تاکہ آئندہ کوئی گنجائش ہی نہ رہ جائے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قتل کے اندیشے کی بنا پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت نہیں ہوئی، بلکہ ارادہ ہجرت کے بعد آپ کے قتل کا منصوبہ تیار کیا گیا، جیسا کہ ابن سعد کا بیان ہے۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی اوس و خزرج کی طرف لے گئے ہیں تو وہ سمجھے کہ وہ ان کے لیے قابل اطمینان اور محفوظ مقام ہے اور وہ ایک طاقتور جماعت ہے، تو انہیں اندیشہ ہوا کہ رسول بھی وہاں پہنچ جائیں گے، لہٰذا یہ لوگ دارالندوا میں جمع ہوئے تاکہ آپ کے بارے میں باہم مشورہ کریں۔ علامہ طبرسی کا بیان ہے کہ دارالندوا میں اشراف قریش میں سے 40 افراد کا مجمع تھا اور شرکا پر یہ پابندی تھی کہ 40 برس سے کم عمر کا کوئی آدمی شریک نہ ہو، صرف ایک عتبہ بن رابعہ معاویہ کا نانا ایسا تھا جس کی عمر 40 سال سے کچھ کم تھی۔ علامہ دیار بکری کا کہنا ہے کہ اس مجلس مشاورت میں بنی ہاشم کے علاوہ تمام قبیلوں کے سرکردہ افراد نے شرکت کی۔ بنی عبد شمس سے عتبہ، شیبہ اور ابو سفیان، بنی نوفل سے تیمہ بن عدی، جبیر بن معتم اور حارث بن عامر، بنی عبدالدار سے نظر بن حارث، بنی اسد سے ابو البختری بن حشام، زما بن اسود اور حکیم بن حزام، بنی مخزوم سے ابو جہل بن حشام، بنی سہم سے نبیہ اور منبع بسران حجاج، بنی جمع سے امیہ بن خلف۔ ان عمائد و شیوخ کے علاوہ اور لوگ بھی شریک ہوئے اور نجد کا ایک بوڑھا بھی ان میں آ کر شامل ہو گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے باہر کے لوگوں سے رابطہ قائم کر لیا ہے اور وہ کسی وقت بھی بڑی طاقت بن کر ابھر سکتے ہیں۔ ہمیں اس مسئلے پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو قوی اندیشہ ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن محمد کی قیادت میں ہم پر چڑھائی کر دیں گے، لہٰذا کوئی ایسی تدبیر کرنا چاہیے کہ اسلام کا قصہ تمام ہو جائے اور محمد کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو ہمارے دین و مذہب کے خلاف لب کشائی کی جسارت نہ ہو۔ عاص بن وائل، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف نے کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ محمد کو طوق و زنجیر میں جکڑ کر کسی کوٹھری میں بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ قید تنہائی میں وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ اس پر شیخ نجدی نے کہا کہ یہ اقدام مناسب نہ ہوگا، اگر ایسا کیا گیا تو ان کے قوم و قبیلے اور ماننے والے حملہ کر کے انہیں نکال لے جائیں گے اور تم لوگ منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ عتبہ، شیبہ اور ابو سفیان نے کہا کہ انہیں جلا وطن کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے خداؤں کے خلاف کوئی آواز ہم تک نہ پہنچے۔ شیخ نجدی نے اس رائے سے بھی اختلاف کیا اور کہا کہ وہ جہاں بھی جائیں گے اپنی قوت لسانی سے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا کر تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر نہ تو تم انہیں روک سکو گے۔ ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے مضبوط اور طاقتور جوان منتخب کیا جائے اور وہ سب مل کر انہیں قتل کر دیں۔ اس صورت میں کسی ایک قبیلے یا ایک فرد کو ملزم قرار نہ دیا جا سکے گا،
بلکہ تمام قبائل اس میں شریک سمجھے جائیں گے اور بنی ہاشم کے امکان سے یہ باہر ہوگا کہ وہ تمام قبائل عرب سے جنگ چھیڑیں یا خون کا بدلہ خون چاہیں، لہٰذا وہ قصاص کے بجائے دیت پر راضی ہو جائیں گے اور ہم سب مل کر بڑی آسانی سے دیت ادا کر دیں گے۔ یہ رائے سب نے پسند کی اور شیخ نجدی نے بھی اسے سراہا۔ اس قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ طے کیا گیا کہ سر شام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے گرد پہرا بٹھا دیا جائے جو ان کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھے تاکہ وہ حملے کی سنگن پا کر ادھر ادھر نہ ہو جائیں، اور جب اندھیرا چھا جائے تو تمام نوجوان گھر کے اندر گھس کر انہیں قتل کر دیں۔ ادھر کفار قریش سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تیار کر رہے تھے اور ادھر ان کے ناپاک عزائم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باخبر کر دیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے کہ اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف منصوبہ تیار کر رہے تھے کہ تمہیں کس جگہ بند کر دیں یا قتل کر ڈالیں۔ وہ اپنا منصوبہ تیار کر رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ تیار کر رہا تھا، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کا منصوبہ نہیں ہو سکتا۔ سورہ انفال آیت نمبر 30۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جبریل امین رسول خدا کے پاس آئے اور آپ کو واقعے کی اطلاع دی اور یہ حکم الہی پہنچایا کہ آج کی رات آپ اپنے بستر پر آرام نہ فرمائیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو طلب کیا اور کہا، اے علی، قریش نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آج کی رات مجھے قتل کر دیں، اور میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤں اور تمہیں اپنے بستر پر سلا دوں، لہٰذا تم میری سب چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، خدا تمہیں دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت علی نے بجائے اس کے کہ اپنے بارے میں مزید اطمینان کرتے یہ کہا ہو کہ آخر میری جان کو بھی تو خطرہ پڑ جائے گا، کہ کسی اور کو سلانے کا مشورہ دیا ہو یا کوئی عذر و بہانہ تلاش کیا ہو، یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا، ہاں، اگر تم میرے بستر پہ سو جاؤ گے تو میں مشرکین کی گرفت سے آزاد ہو کر نکل جاؤں گا۔ یہ سن کر علی نے سجدہ شکر کے لیے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی۔ ابن شہر آشوب ماس ندرانی کا کہنا ہے کہ علی وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا اور سب سے پہلے اپنا چہرہ خاک پہ رکھا۔ مناقب جلد اول صفحہ 127۔ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد فرمایا، یا رسول اللہ، آپ حکم الہی کی تعمیل کریں اور تشریف لے جائیں، میں آپ کے بستر پر سوؤں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی خاک لی اور کفار قریش کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے غار ثور کی طرف ادھر روانہ ہوئے، اور ادھر علی آپ کی چادر اوڑھ کر بے کھٹکے ان کے بستر پر سو گئے۔ جب خلاق کائنات نے یہ منظر دیکھا تو ملائکہ سے فرمایا، تم میں کچھ میرے بندے ایسے بھی ہیں جو میری خوشنودی کی خاطر اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں، اور خدا ایسے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور شفقت کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 207۔ علامہ دیار بکری لکھتے ہیں کہ ہجرت کی شب جب علی بن ابی طالب بستر رسول پر سوئے تو اللہ نے جبرائیل و میکائیل کی طرف وحی کی کہ میں نے تم دونوں میں رشتہ اخوت قائم کیا ہے اور ایک کی زندگی دوسرے سے دراز کی ہے۔ تم میں کون ہے جو اپنی زندگی دوسرے کو دے دے؟ یہ خاموش رہے تو خدا نے فرمایا کہ تم علی کی مثل کیوں نہ ہوئے؟ میں نے انہیں محمد کا بھائی بنایا، وہ اپنی جان پر کھیل کر میرے حبیب کے بستر پر سو رہے ہیں، تم دونوں جاؤ اور جا کر دشمنوں سے علی کی حفاظت کرو۔ چنانچہ جبرائیل سرہانے اور میکائیل پائنتی کی جانب بیٹھ گئے اور کہنا شروع کیا کہ اے فرزند ابو طالب، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ آج کی رات تم پر فخر کر رہا ہے۔ تاریخ خمیس جلد اول صفحہ 325۔ ایک طرف تو جبرائیل اور میکائیل کی نگرانی اور حفاظت میں شان بے نیازی کے ساتھ بستر پیغمبر پر محو خواب تھے، اور دوسری طرف خدا کا حبیب اپنے معبود کی نگرانی میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حدود مکہ سے باہر نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کوئی ناکا سوار آپ کا تعاقب کر رہا ہے۔ آپ تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ تیز رفتاری کے سبب سے آپ کا پائے اقدس پہاڑی علاقے کی ناہموار زمین پر پڑے ہوئے ایک پتھر سے اس طرح ٹکرایا کہ ساری انگلیاں لہو لہان ہو گئیں، لیکن ناکا سوار کا پراسرار تعاقب برابر جاری رہا۔ آخر مڑ کر پیغمبر نے آتے ہوئے ناکا سوار کو بغور دیکھا تو اندازہ ہوا کہ شاید ابو بکر ہے۔ آپ ٹھہر گئے۔ پیغمبری اندازہ غلط نہیں تھا، آنے والے حضرت ابو بکر ہی تھے۔ اس اندیشے کے تحت کہ کہیں دشمنوں کو خبر نہ ہو جائے،
पैगंबर ने हजरत अबू बकर को भी अपने साथ ले लिया और मुख्तसर सा सफर तय करके गारे सौर तक पहुंचे और बाहुक्म इलाही इसमें दाखिल हो गए। इसके बाद बाहुक्म खुदा मकड़ी ने गार के दहाने पर जाला तन दिया, कबूतरों ने अंडे दे दिए और बबूल का एक दरख्त भी रवीदा हो गया ताकि गार के अंदर पैगंबर की मौजूदगी पर दुश्मनों को शको शुबा न हो सके। कुफ्फार कुरैश रात भर घर का मुहासरा किए पड़े रहे और अंदर झांक कर जब पैगंबर की ख्वाबगाह देखते तो ये समझकर मुतमईन हो जाते कि पैगंबर चादर ओढ़े सो रहे हैं। जब सुबह हुई तो तलवारें सोच कर अंदर दाखिल हुए। हजरत अली ने आहट पाकर चादर उलट दी, चेहरों के रंग उड़ गए। घबरा कर पूछा, मोहम्मद कहाँ हैं? आपने फरमाया कि क्या मेरे सुपुर्द करके गए थे जो मुझसे पूछ रहे हो? अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कहाँ हैं। कुफ्फार इस जवाब पर सटपटा के रह गए। इस जवाब की तरदीद भी मुमकिन न थी। इनके अज़ाइम नाकाम हो चुके थे और पैगंबर इनके हाथों से बचकर जा चुके थे। अपनी इस नाकामी के बाद कुफ्फार कुरैश के मशवरे पर अबू जहल ने ये ऐलान किया कि जो शख्स मोहम्मद, ये ऐलान सुनकर बहुत से लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए इधर उधर निकले। सब तो नाकाम रहे, लेकिन सराका बिन मालिक नाम का एक शख्स खोज लगाता हुआ गार तक पहुंचा। इसकी आहट पाकर हजरत अबू बकर रोने लगे। जब पैगंबर इस्लाम ने ये देखा तो फरमाया कि रोते क्यों हो, अल्लाह हमारे साथ है। तो वो चुप हो गए। यकुम रबीउल अव्वल 1462 को पंचशंबा की शब में कुफ्फार ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर का मुहासरा किया। 2 रबीउल अव्वल यौम जुम्मा आगाज सहर से कुछ पहले आप गारे सोर में फरुकश हुए और 4 रबीउल अव्वल यकशंबा तक वहां कयाम पजीर रहे। चौथे दिन हजरत अली जब कुफ्फार कुरैश की तरफ से कुछ मुतमईन हुए तो अब्दुल्ला बिन अरकीद और आमिर बिन फहरा की हमराह सवारी लेकर रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। इन्हें गार से निकालकर मां हजरत अबू बकर के मदीने की तरफ रवाना कर दिया। एक हफ्ता मुसलसल सफर की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे और 3 मील के फासले पर बनी उमरू बिन औफ की बस्ती क़ुबा में कयाम किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम 3 दिन तक मक्के में रहे और जिन लोगों की अमानतें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहवील में थी इन्हें वापस की और चौथे दिन फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा बिनते असद और फातिमा बिनते जुबैर को महमिलों में सवार करके मदीने की तरफ रवाना हुए। कुरैश को जब ये मालूम हुआ कि अली भी मक्का छोड़कर जा चुके हैं तो इन्हें अपनी जिल्लत का एहसास हुआ और इन्हें रोकने के लिए 8 सवारों का एक दस्ता इनके ताक़ुब में रवाना किया ताकि वो इन्हें रास्ता ही में रोक लें और मजबूर करके वापस लाएं। जब अली मक्के से 25 मील के फासले पर कोहे जजनान के करीब पहुंचे तो ये लोग भी पहुंच गए। इन लोगों को देखकर आपने औरतों की महमिलें पीछे की, जानिब दामने कोह में ठहरा दी और खुद आगे बढ़कर खड़े हो गए। उन्होंने आपको घेरे में लेकर सख्त लहजे में कहा कि आप मक्का वापस चलें और अगर आप वापसी के लिए तैयार न हुए तो हम जबरदस्ती ले जाएंगे। हजरत ने सुनी अनसुनी कर दी और हिसार तोड़कर आगे बढ़े। हरब बिन उमैया के गुलाम जिनाह ने तलवार खींच ली और रास्ता रोककर खड़ा हो गया। असदुल्लाह के तेवर बदले, कब्ज़ाए शमशीर पर हाथ रखा और कदम आगे बढ़ाया। जिनाह ने हमला किया। आपने इसका वार खाली देकर इसके 2 टुकड़े कर दिए। इसके साथियों ने ये मंजर देखा तो भाग खड़े हुए और जिधर से आए थे उधर ही वापस चले गए। अमीरुल मोमिनीन ने वो रात कोहे जजनान के दामन में बसर की और सुबह होते ही मदीने की तरफ चल दिए। गर्मी का मौसम, बादे समूम के थपेड़े, झुलसते हुए रेगजारों और तपते हुए सहराओं का पाप प्यादा सफर, पैरों में छाले पड़ पड़ के खाल उधड़ गई, मगर एक लगन थी जो आगे बढ़ाए लिए जा रही थी। एक वलवला था जो खींचे लिए जा रहा था। आखिर मंजिलों पर मंजिलें तय करते हुए मुकाम क़ुबा में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बारियाब हुए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर इन्हें सिरे से लगाया। आंखों में आंसू छलक आए। अपने हाथों से जिस्म पर पड़ी हुई गर्द झाड़ी, पैरों के जख्मों से अपना लुआब दहन लगाया और इन्हें साथ लेकर मदीने में वारिद हुए। मुफ्ती जाफर हुसैन किबला फरमाते हैं कि हजरत अली ने बिस्तर रसूल पर सोकर जिस सरफरोशी और जाबाजी का मुजाहिरा किया वो तारीख में अपनी मिसाल नहीं रखता। इन्हें पैगंबर की जुबानी मालूम हो चुका था कि कुफ्फार कुरैश हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का
فیصلہ کر چکے ہیں اور وہ آج ہی کی رات ہے جس میں وہ اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کریں گے۔ ایسے پرہول اور پرخطر موقع پر جبکہ چاروں طرف خون کے پیاسوں کا نرغہ تھا، کھچی ہوئی تلواروں کا گھیرا تھا اور ہر آن دشمن کا حملہ ہونے کا اندیشہ تھا، آپ اطمینان قلب اور سکون کی خاطر کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھ کر ان کے بستر پر سو گئے۔ نہ دشمن کے عزائم سے خوفزدہ ہوئے، نہ تلواروں کی چمک سے ہراساں، نہ کسی قسم کا حزن و کرب تھا، نہ خوف و اضطراب۔ اگر کچھ بھی خوف و خطر محسوس کرتے تو سونے کے بجائے چوکنا ہو کر بیٹھ جاتے یا صرف آنکھیں بند کر کے لیٹے رہتے۔ مگر آج کی رات آپ اپنی جان سے بے نیاز ہو کر تحفظ رسالت کا فریضہ ادا کرنا تھا اور جاگنے کی بجائے سو کر اطمینان بے خوفی اور عزم جاں سپاری کی جھلک دکھانا تھی۔ انہیں کوئی تشویش تھی تو بس یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر آنچ نہ آنے پائے اور وہ دشمنوں کے نرغے سے نکل کر صحیح و سالم منزل مقصود پر پہنچ جائے، اپنی جان رہے یا جائے۔ اس موقع پر علی علیہ السلام بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ سوتے یا بستر چھوڑ کر کسی گوشے میں چھپ جاتے تو کفار بستر رسول کو خالی پا کر اسی وقت تعاقب میں نکل کھڑے ہوتے اور غار میں پناہ لینے سے پہلے اپنی گرفت میں لے لیتے۔ اس کا نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ یا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ختم کر دی جاتی یا ظاہر اسباب کی بنا پر ہجرت کا ارادہ پایا تکمیل کو نہ پہنچتا اور اسلام کی نشر و فروغ کی راہیں جو ہجرت کے نتیجے میں کھلی نہ کھلتی اور وہ فتوحات جو اس ہجرت کے بعد حاصل ہوئی کبھی حاصل نہ ہوتی۔ حضرت علی ہی نے تلواروں کے سائے میں سو کر فتح و نصرت کی راہیں ہموار کی اور پرچم اسلام کی سر بلندی کا سامان کیا۔ بلا شبہ اسلام کا فروغ استحکام ہجرت کا ثمرہ ہے اور ہجرت کی تکمیل حضرت علی کے جان پر کھیلنے کا نتیجہ ہے۔ حضرت علی کے بعافیت پہنچنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 یا 4 دن مزید کلثوم بن حدم کے مکان پر فروکش رہے۔ اس کے بعد مسلح مسلمانوں کے ایک بڑے مجمع کے ساتھ آپ شہر مدینہ میں داخل ہوئے۔ ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں قیام فرما ہو، مگر آپ کو کسی کی خاطر شکنی کب گوارا تھی۔ فرمایا میرے ناکی کی مہار چھوڑ دو، یا خدا کے حکم سے مجھے جس کے دروازے پر لے جائے گا وہیں ٹھہر جاؤں گا۔ چنانچہ مہار چھوڑ دی گئی، وہ چلا اور آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچا جہاں مسجد نبوی ہے۔ آپ نے وہاں نماز ادا کی۔ اس کے بعد ناکا وہاں سے چل کر تھوڑی دور پر واقع حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے خوشی خوشی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام پذیر ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے متصل جس زمین پر مسجد نبوی کی تعمیر عمل میں لائی گئی وہ علامہ طبرسی کے قول کے مطابق قبیلہ خزرج کے 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی اور یہ دونوں بچے اسد بن زرارہ کی تولیت اور کفالت میں تھے، مگر ابن جریر طبری کا کہنا ہے کہ ان دونوں کا تعلق بنی نجار سے تھا اور یہ معاذ بن عفارہ کے زیر کفالت تھے۔ یہ زمین اپنے دامن میں کچھ کھجور کے درخت اور زمانہ جاہلیت کے مشرکین کے کچھ بوسیدہ اور کوہنہ قبروں کے لیے برسوں سے افسادہ پڑی ہوئی تھی، اور چونکہ مدینے میں اس وقت مسلمانوں کی نماز جماعت کے لیے کوئی مخصوص و مستقل جگہ نہ تھی، اس لیے اللہ کے حبیب نے چاہا کہ وہاں ایک مسجد تعمیر ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے اصحاب و انصار سے فرمایا کہ تم لوگ اس زمین کے مالکوں سے کہو کہ وہ اسے میرے ہاتھوں فروخت کر دیں تاکہ میں یہاں ایک مسجد بنوا دوں۔ یتیموں سے بات کی گئی، وہ اس شرط پر راضی ہوئے کہ بغیر قیمت اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں خوبہ کر دیں، مگر آپ کو یہ گوارا نہ ہوا اور آپ نے ان کی یہ شرط قبول کرنے سے انکار کیا۔ بالآخر اسد بن زرارہ یا معاذ بن عفرہ کے سمجھانے بجھانے پر وہ بچے قیمت لینے پر تیار ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 درہم کی قیمت پر اسے خرید لیا۔ جب یہ مرحلہ طے ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ وہ درختوں کو کاٹ دیں، قبروں کو ہٹا دیں اور زمین کو ہموار کر دیں۔ چنانچہ درخت کاٹ دیے گئے، قبروں کو بیرون مدینہ کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا اور زمین ہموار کر دی گئی۔ اس کے بعد مسجد کا تعمیری مرحلہ شروع ہوا۔ مسلمانان عالم کے مصنف مسٹر اے کے حمید فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام
جو سرکار نے مدینہ پہنچ کر کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی، جس کی دیوار کچی اینٹوں سے 3 گز اونچی بنائی گئی، 9 فٹ پر چھت ڈالی گئی اور کھجور کے تنوں سے شہتیروں کا کام لیا گیا۔ خانہ کعبہ کو اگر یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے معمار اور مزدور حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند جناب اسماعیل تھے، تو مسجد نبوی کو بھی یہ شرف، فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے کہ اس کی تعمیر میں فخر خلیل و فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر مسلمانوں کے ساتھ معمار اور مزدوروں دونوں حیثیتوں سے کام کیا۔ طبری کا کہنا ہے مسجد کی تعمیر کا کام آپ نے خود کیا اور اصحاب و انصار و مہاجرین نے آپ کا ساتھ دیا۔ 60 گز لمبی اور 54 گز چوڑی اس عظیم ترین مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے کھدائی کے موقع پر پہلا پھاوڑا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے چلایا۔ سرور کونین کا یہ جذبہ تعمیر دیکھ کر پھر مسلمانوں میں یہ تاب کہاں تھی کہ وہ اس سعادت سے محروم رہتے۔ تمام صحابہ، مہاجرین اور انصار اور معتقدین، جن میں بڑے بڑے دولت مندانہ قبائل اور رؤسا شامل تھے، سب کے سب پھاوڑے اور کدالے لے کر ٹوٹ پڑے اور بنیاد کھودنے اور مٹی پھینکنے کا کام انجام دینے لگے۔ خالص عقیدت اور کامل ارادت کا یہ حال تھا کہ جن ناز پروردہ جسموں پر زرعی عبائیں تھیں وہ سر سے پاؤں تک خاک آلود ہو گئے اور جن سروں پر قیمتی امامے تھے وہ گرد و غبار سے ڈھک گئے۔ ابن حشام کا کہنا ہے کہ اس سعادت سے سرفراز ہونے والوں میں پہلا نمبر حضرت عمار بن یاسر کا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اس مسجد کی تعمیر میں ہاتھ لگایا۔ امام قسطلانی اور علامہ زرقانی نے تحریر فرمایا ہے کہ تمام مسلمان ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار یاسر 2 اینٹیں، ایک اپنے حصے کی اور ایک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹھا کر لاتے تھے۔ حضرت ان کے ساتھ ساتھ ہوتے، ان کے جسم سے گرد و غبار صاف کرتے اور فرماتے کہ اے عمار، تمہیں مبارک ہو کہ سب کے لیے ایک ثواب اور تم دوہرے ثواب کے مستحق ہو اور دنیا میں دودھ تمہاری آخری غذا ہوگی۔ اس کے بعد زرقانی رقم تراز ہے کہ بخاری نے اپنے بعض نسخوں میں اور مسلم اور ترمذی وغیرہ نے باسناد لکھا ہے کہ آپ نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اے عمار، تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، حالانکہ تم انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوگے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے۔ ابن حشام کی تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمار میری آنکھوں اور ناک کا درمیانی حصہ ہے، لیکن اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ محدث شیرازی روضۃ الاحباب میں رقم تراز ہے کہ ہر صحابی ایک ایک اینٹ اٹھاتا تھا اور عمار 2 اینٹیں اٹھاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جسم سے خاک جھاڑتے ہوئے فرماتے تھے کہ عمار میری دونوں آنکھوں کے برابر ہے، مگر افسوس کہ اسے باغی گروہ قتل کرے گا۔ غرض کے تعمیر کا کام نہایت سرگرمی، مستعدی اور تیزی کے ساتھ مسلسل اور متواتر جاری رہا اور آخرکار 7 ماہ میں مسجد اور ازواج رسول کے مکانات بن کر تیار ہو گئے۔ طبری کا بیان ہے کہ اس سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معینہ جگہ پر نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ مختلف مقامات پر جہاں نماز کا وقت آ جاتا تھا وہاں پڑھ لیا کرتے تھے۔ علامہ شبلی تحریر فرماتے ہیں کہ یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے بری اور اسلام کی سادگی کی تصویر تھی۔ کچی اینٹوں کی دیواریں، برگ خرما کے چھپر اور کھجور کے ستون تھے۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا تھا، لیکن جب قبلے کی سمت بدل گئی تو شمالی جانب ایک دروازہ نیا قائم کر دیا گیا۔ فرش جو کہ بالکل خام تھا، بارش میں کیچڑ ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ صحابہ نماز کے لیے آئے تو وہ اپنے ساتھ کنکریاں لائے اور اپنی اپنی نشست گاہوں پر بچھا لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور سنگریزوں کا فرش بنوا دیا۔ مسجد کے سرے پر ایک مسقف چبوترا تھا جو صفا کہلاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اسلام لائے تھے اور گھر بار نہیں رکھتے تھے۔ ازواج کے مکانات خام اینٹوں کے تھے۔ ان میں 5 حجرے ایسے بھی تھے جو صرف کھجور کی ٹہنیوں سے بنے تھے۔ جو حجرے اینٹوں کے تھے ان کے بھی اندرونی حصے ٹہنیوں کے تھے۔ ان کی ترتیب یہ تھی کہ ام سلمہ، ام حبیبہ، جویریہ، میمونہ اور زینب بنت حجش کے مکانات عقب میں تھے۔ اسودہ، صفیہ اور عائشہ کے مکانات مسجد کے سامنے تھے۔ یہ مکانات 10-10 ہاتھ لمبے اور 6-6 7-7 ہاتھ چوڑے تھے۔ چھت کی اونچائی اتنی کم تھی کہ آدمی کھڑے ہو کر چھت چھو لیتا تھا۔ ان مکانوں کے دروازوں پر کمبل کا پردہ پڑا رہتا تھا اور راتوں کو روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں حضرت ابو ایوب انصاری، سعد بن عبادہ،
अम्मारा बिन हज़म और साद बिन मुआज वगैरह के मकानात थे। हजरत उमर ने अपने दौरे हुकूमत में इस मस्जिद को वसी किया, मगर साख्त वही रही। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जब खलीफा हुए तो उन्होंने भी इसमें तगय्युरात पैदा किए और इसे पत्थरों से मुनक़िश और मुस्तहकम किया। वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में ये मस्जिद और ज्यादा वसी की गई और अज़वाज पैगम्बर के मकानात इसमें शामिल कर लिए गए। मामून रशीद ने इसे इस तरह मुज़य्यन किया कि इसके सारे खतो खाल तब्दील हो गए। चुनाचे जब ज़ुल्नून मिस्री जो मजलूब थे मदीना आए तो इन्होंने बेताबी की हालत में तमाम शहर की खाक छान डाली, मगर इन्हें मस्जिद नबवी ना मिली। इनका ख्याल था कि मस्जिद अपनी असली हालत पर होगी। जब लोगों ने बताया तो कहने लगे, ये तो किसी बादशाह का महल सिरा है। मैं वो कच्ची ईंटों वाली मस्जिद ढूंढता हूँ जो दरख्त खुरमा की लकड़ियों से आरास्ता थी, जिस पर कंकरियों का फर्श था और जिस पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथी नमाज पढ़ा करते थे और जिसका जर्रा जर्रा सरकारे दो आलम के जिसमें अथर से मस हुआ था। ये कहकर रोने लगे। कुछ देर खामोश खड़े रहे और फिर अपनी राह ली। अस्हाबे सुफ़ा। सुफ़ा साहिबान ईवान खाने या उस दालान को कहते हैं जिसकी छत पड़ी हुई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से मोहल्ले एक किनारे पर एक साहिबान तैयार करके मुफलिस नादार और बेघर अस्हाब को इसमें आबाद कर दिया था, जिनकी तादाद औरतों समेत तकरीबन 400 थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कहीं से सदके का खाना वगैरह आता तो इनके पास भेज देते और जब दावत का खाना आता तो खुद भी इन लोगों के साथ बैठकर खाते। आप इन लोगों से बड़ी मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आते और इंतहाई हुस्न सलूक का बर्ताव रवा रखते थे। जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा ने एक मरतबा आपसे दरख्वास्त की कि बाबा जान, चक्की पीसते पीसते मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, अगर मुनासिब हो तो मुझे एक कनीज इनायत कर दें। आपने फरमाया कि बेटी, अस्हाबे सफ़ा और इनकी औरतें अफलास के मारे हुए फाका ज़दा हैं। इनमें से किसी औरत को मैं तुम्हारी कनीज कैसे करार दूं? बेहतर है कि तुम 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुभान अल्लाह कह लिया करो। ये तुम्हारे हक में कनीज से कहीं बेहतर है। ये तस्बीह ज़हरा आज तक जारी है और हर नमाज के बाद पढ़ी जाती है। नमाज और ज़कात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिद मदीना होने के एक माह बाद नमाज पंजगाना की 17 रकातें करार पाई, जो आज तक जारी और सारी है। इससे पहले सिर्फ मगरिब की नमाज में 3 रकतें मुकर्रर थी और बाकी नमाजें 2-2 रकतों पर तमाम होती थी। इब्ने खल्दून का कहना है कि इसी साल ज़कात भी वाजिब हुई, जिसे सदका भी कहते हैं, और इसी साल जुम्मा यौमे अल-सब्त करार पाया। मस्जिद नबवी की तामीर और तकमील के बाद 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ी जाने लगी, लेकिन चूंकि ऐलान नमाज का इस वक्त तक कोई बाकायदा इंतजाम नहीं था, इसलिए लोग आगे पीछे आया करते थे। जो जिस वक्त आ गया इसने नमाज पढ़ ली, जिसका नतीजा ये होता था कि जमात में नमाजियों की तादाद बहुत कम होती थी। इस्लाम ने चूंकि इबादत इलाही के तमाम संजीदा तरीकों में इज्तिमा और इत्तेहाद के उसूल को मद्देनजर रखा है, इसलिए ये पुरगंदगी और तफरीक मिजाज रिसालत पर बार गुजरती थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंदीदगी का बाइस होती थी। इसलिए तमाम मुसलमानों को वक्त मुअय्यना पर मस्जिद में आने और जमात के साथ नमाज अदा करने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान की शक्ल में ऐलान आम का तरीका बताया, जो पहले ही से मंशाए कुदरत और ईमान मशीयत के मुताबिक तय हो चुका था, लेकिन इसका नफाज मस्जिद की तकमील तक अल्तवा में था। चुनाचे आपने बिलाल को बुलाया, इन्हें अजान के अरकान की तालीम दी और इरशाद फरमाया कि आज से तुम नमाज के वक्त इस तरह ऐलान किया करो ताकि इसे सुनकर हर मुसलमान मस्जिद में आ जाए। इस मौके पर इत्तफाक से साहबी रसूल अब्दुल्ला बिन जैद भी मौजूद थे। अजान के अरकान सुनकर उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, चंद रोज पेशतर मैंने ख्वाब में अजान का यही तरीका देखा है। अल्लामा इब्ने हजर ने फतहुल बारी में लिखा है कि पैगंबर के सिवा और किसी के ख्वाब से हुक्म शरई साबित नहीं हो सकता। काफी में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि शब मेराज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मामूर में तशरीफ ले गए तो नमाज का वक्त हो चुका था। जिब्राइल ने अजान दी और अकामत करी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और मलाइका और अंबिया ने इख्तिदा की। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से मरवी है कि जब हज़रत जिब्राइल हुक्म अजान लेकर नाजिल हुए तो इस वक्त हज़रत का सर मुबारक हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आगोश में था। जिब्राइल ने अजान और अकामत कही। जब रसूलुल्लाह बेदार हुए तो पूछा, या अली, तुमने भी सुना? फरमाया, हाँ। पूछा कि याद भी कर लिया है?
کہا ہاں، فرمایا کہ بلال کو بلا کر تعلیم کر دو۔ چنانچہ حضرت علی نے حضرت بلال کو طریقہ اذان تعلیم فرما دیا۔ حقیقت صرف اتنی ہی ہے کہ جبرائیل کی ذریعے اذان و اقامت بحکم خدا حضرت اور حضرت علی تک پہنچی اور انہوں نے جناب بلال کو تعلیم فرما دی، لیکن افسوس ہے کہ حکومت اموی کے ہاتھوں بکے ہوئے کچھ مورخین اور محدثین نے اس واقعے کو کچھ لوگوں کے خوف سے تعبیر کر کے اسے چیستہ بنا دیا ہے۔ قسطلانی کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ 2 ہجری کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔